وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو، اذ جب، قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، لن نؤمن، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَى اللَّهَ، ہم دیکھ لے اللہ کو، جہرتاً کلم کلا، سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو، الصاعقہ بجلی کے کڑکنے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، کوہی طور پہ میرے پاس آ جاؤ تو میں آپ کو کتاب دے دوں گا، اور رسول کی کتاب پوری شریعت ہوا کرتی تھی۔ نبی اور رسول میں یہ فرق واضح کیا جاتا ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے اس بات کی ذمہ داری دی ہوتی ہے کہ پچھلے پیغمبر کے احکامات، پچھلے پیغمبر کے طور اور طریقے لوگوں پر لازم کرے، الگ ان کو شریعت، الگ کتاب نہیں ملتی۔ اور جو رسول ہوا کرتے ہیں تو رسول کو اللہ پاک ایک نئی شریعت، نئے قانون، ایک کتاب دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب ان میں جو ذکر کیا جاتا ہے کہ 1300 رسول ہے، 1300 رسول، اور پھر ان 1300 رسولوں میں افضل رسول ہے وہ اس سے کم ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے تیسرے پارے کے ابتدا میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ جو رسول ہے ان میں بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر رسول نبی ہوا کرتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ آئے اور پیغام لے کر آئے، اس کو کہتے ہیں نبی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کتاب دیا ہو۔
اور جس کو کتاب ملتا ہے تو وہ رسول تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور رسول ہونے سے پہلے لازمی بات ہے کہ وہ نبی ہوگا. اس لیے ہر رسول نبی ہوا کرتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ کوئی طور میں آ جاؤ، میں آپ کو کتاب دے دوں گا، تورات دے دوں گا، آپ کو شریعت دے دوں گا، قانون کی کتاب آپ کو دے دوں گا، اللہ کے احکامات کی کتاب آپ کو دے دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو تیار کیا، اور یہ 70 آدمی لوگوں کو بتانے کے لیے، اور ان 70 لوگوں نے یہ ذکر کیا تھا پہلے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے پاس ہمیں لے جائیں نا. آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی باتیں سنیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو کوئی طور پر لے کر گئے. ان 70 آدمیوں کو کوئی طور پر لے کر گئے. اللہ رب العزت نے جب ان سے باتیں کی، انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو، آواز کو سنا، تو پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لے. ہمیں سامنے نظر آئے کہ یہ اللہ ہے، اس نے آپ کو کتاب دی ہے، پھر ہم مانیں گے، ویسے نہیں مانیں گے. اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. کسی کو مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ یار اتنے سوالات کرتے، اتنے تو بنی اسرائیل کرتے تھے. تو بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ وہ سوال پہ سوال کرتے تھے اور بات کا حل نہیں نکالتے تھے. پہلے کہا کہ ہمیں اللہ کے پاس لے جاؤ. جب اللہ رب العزت کے پاس لے کر کے اللہ کا کلام سنا تو پھر کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو سامنے دیکھیں گے. اب اللہ رب العزت کو کون سی آنکھ سامنے دیکھ سکتی ہے؟ کسی آنکھ کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے؟ انہوں نے جب یہ بات بولی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑک آئی اور ان کو گھیر لیا. بعض علماء فرماتے ہیں یا تو یہ لوگ مر گئے اور یا یہ لوگ بے ہوش ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، ان کو زندہ فرما دے. پیغمبر اور رسول اپنے امت سے بڑی محبت کرتا ہے، حد درجے محبت کرتا ہے. جیسے کہ ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے نا، بچہ غلطی کرتا ہے پھر بھی ماں اس کو گھر سے نہیں نکالتی. ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو سمجھاتی ہے. ماں ہوتی ہے، محبت کرتی ہے. باپ بھی ہوتا ہے، محبت کرتا ہے. استاد محبت کرتا ہے، بچے کو مارتا ہے، بچے کو غصہ کرتا ہے، لیکن سبق سے محروم نہیں کرتا. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، انہوں نے تو بات غلط کی ہے اور ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو زندہ کر دے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پھر سنی. پیغمبر تھا، رسول تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ بات کرنے والا حضرت موسیٰ تھے.
اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ نے نہیں ٹالا اور دوبارہ زندہ کر دی۔ تو یہ سارا ذکر ہے ان آیتوں کے اندر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے آپ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب کہ دیکھ نہ لے ہم اللہ رب العزت کو کُلًّا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس ان کو بجلی نے پس پکڑ لیا تم کو بجلی کے کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی رہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیرے اوپر یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لے اللہ رب العزت کو جارتاً سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تم پر بجلی پھوٹ پڑی، پس تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ رہے تھے کیا آسمان سے بجلی اتری اور ان کو ہلاک کر دیا، یہ مر گئے، یا بعض علماء کے قول کے مطابق یہ بے ہوش ہو گئے۔ ثم پھر بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا مرنے کے بعد یا بے ہوش ہونے کے بعد، ثم پھر بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم، تاکہ تم لوگ تشکرون، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر مانو کہ ہم تو مر گئے تھے، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ دوبارہ زندہ ایک اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔